السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ناظرین و سامعین، پہلی کتاب جو ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ، جو کچھ ہمارے نصاب میں تھا اس کا مکمل طور پر بحمدہ تعالی خاتمہ ہوا. اب یہ کتاب حجت اللہ البالغہ ہے. اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کہ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ احکام کی مصلحت نہیں ہوتی. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض لوگوں کا خیال ذکر کرتے ہیں کہ احکام کی مصلحت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے طرف سے کہ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی حکم کو بجا لانا اس طرح ہے جیسے آقا کوئی پتھر اٹھانے کی یعنی پتھر اٹھانے کا حکم دے، اور اگر وہ پتھر اٹھائے، اگر غلام پتھر اٹھائے تو اس کو جزا ملے گی، اس کو بدلہ ملے گا، اس کو کھانا پانی ملے گا، اور اگر پتھر نہ اٹھایا، سرکشی کی، نافرمانی کی، اطاعت نہیں کی تو اس کو سزا ملے گی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ گمان فاسد ہے، یہ گمان فاسد ہے. ایسا کہنا کہ احکام کی مصلحت نہیں ہوتی یہ بالکل غلط بات ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو اس علم کے دریا میں غوطہ زن ہوگا، جو غوطہ زنی کرے گا، جو غوطہ خور ہوگا، وہی اس سلسلے میں بہت کچھ درک اور بہت کچھ علم رکھ سکتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. نیتوں کے لیے اسرار کا جاننا بے حد ضروری ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح ایک اور آیت لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانی کے گوشت، خون سب نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس کے بعد تمام اعمال جو کچھ بڑے بڑے ارکان ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اسرار بیان کرتے ہیں کہ ان کی مصلحتیں کیا ہیں. سب سے پہلے نماز کو لے لو. کہتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرنے کی مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی کا اظہار ہو بندے کی طرف سے، تاکہ اسے قیامت کے دن دیدار الہی نصیب ہو. اور اس سلسلے میں دیدار الہی اور نماز کو جوڑتے ہوئے جو حدیث ہے اس کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہو، جس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم غالب نہ آ جاؤ، یعنی تم مغلوب نہ ہو جاؤ اس بات سے کہ تم طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے ایک نماز پڑھ سکو تو پڑھو. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کی حفاظت اور نماز پر دوام سے اللہ تعالیٰ کی رویت ہمیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں نصیب ہوگی. اس کے بعد زکوٰۃ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس کی مصلحت یہ ہے کہ بخیلی انسان کے اندر جو کچھ ہے، جو کمینہ عادت ہے، اس کو دور کیا جائے. اس سلسلے میں اللہ کے کلام الہی بیان کرتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جو بخیلی کرتے ہیں اپنے مال میں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے برا ہے. یہ قیامت کے دن ان کا مال جو ہے توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجتے ہوئے فرمایا تھا، اس کا ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، کہ زکوٰۃ کی مصلحت یہ ہے زکوٰۃ کو مقرر کرنے کی کہ انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو کہ ان کے مالداروں سے لیا جائے اور فقراء کو دیا جائے. یعنی فقراء میں مالداری کو بڑھانے کے لیے جو ہے یہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے. اس کے بعد روزے کی فرضیت کی مصلحت بیان کرتے ہیں کہ روزہ نفس کو مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے فرض کیا گیا. جیسے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فوراً فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تقوی شعار بن جاؤ. اس کے بعد حج کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ خدا کی نشانیوں کی معرفت کے لیے اور ان کی رویت کے لیے بنایا گیا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، اور اسی طرح ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. پھر اسی طرح قصاص
اس کی فرضیت یعنی قصاص کیوں نافذ کیا گیا، یہ جو ہے کشت خون کو باز رکھنے کے لیے، جیسے اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یعنی قصاص میں بھی تمہارے لیے زندگیاں ہیں یا اولی الالباب۔ پھر اسی طرح حدود اور کفارے اس لیے مقرر کیے گئے ہیں کہ گناہوں پر گنہگار کے لیے زجر و توبیخ کا سامان ہو۔ اللہ فرماتا ہے لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پھر اسی طرح جہاد کی فرضیت اور اس کی مصلحت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ تاکہ جہاد اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ خدا کا کلمہ بلند ہو اور فساد کا استحصال و خاتمہ ہو، جیسے اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اور اسی طرح باہمی معاملات اور نکاح، اس کی مصلحت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ باہم عدل و انصاف کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے جو ہے یہ نکاح کے معاملات جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام کے مصلحتیں بیان کیے ہیں یا اسرار بیان کیے ہیں، ان کو کچھ شقوں میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ۔ تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ بعض مقامات پر اللہ کے رسول نے اوقات کی تعیین جو کی ہے، اوقات کی تعیین اور اس کے ساتھ اس کے اسرار اور مصلحتیں بیان کی ہیں، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعات کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو کوئی نیک عمل میرا بھی آسمان کی طرف ہو، اس لیے جو ہے میں یہ 4 رکعات نماز پڑھتا ہوں۔ پھر اسی طرح عاشورہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عاشورہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ انہیں فرعون سے نجات ملی، لیکن ہمیں اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ سے زیادہ پیروکار بنیں۔ پھر اسی طرح آگے بیان کرتے ہیں کہ جو سو کر اٹھتا ہے جاگنے والا، اس کو پتہ نہیں این باتت یدہ لا یدری این باتت یدہ، یعنی اس سلسلے میں بھی یعنی وقت کے ساتھ۔ پھر اسی طرح وقت کی تعیین میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر اٹھنے کے بعد ناک صاف کرنے کا حکم دیا، ناک جھاڑنے کا حکم دیا، اور اس سلسلے میں کہا کہ شیطان نتنے پر رات گزارتا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خواب میں اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح رمی جمار کے وقت کے سلسلے میں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بڑھانے میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح اندر آنے کے لیے یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے جو اجازت جو مقرر کی گئی ہے، اجازت لینا ضروری جو بتلایا گیا ہے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں نظر کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بلی کے سلسلے میں، بلی کی نجاست یا طہارت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوافین یا طوافات کا لفظ استعمال کیا کہ اس میں کوئی نجاست نہیں ہے، یہ تو تمہارے گھروں میں گھومنے والیاں ہیں۔ پھر دوسری قسم شاہ صاحب نے بیان کی جس میں کسی خرابی کو دور کیا گیا، یعنی اسرار شریعت بیان کرتے ہوئے خرابی کو دور کیا گیا۔ پہلی شق میں جو ہے اوقات کی تعیین کے ساتھ اسرار، دوسرے میں خرابی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اسرار، جیسے شیر خارگی کے وقت یعنی بچے کو دودھ پلاتے وقت اس کی ماں کے ساتھ اختلاط کرنے سے ممانعت بیان کی گئی تاکہ بچے کو ضرر نہ پہنچے، تو یہاں اس خرابی کو دور کرنے کے لیے جو ہے ممانعت رکھی گئی۔ پھر اسی طرح بعض امور میں کفار کے فعل کی مخالفت بھی بیان کی گئی، وہ بھی اسی میں سے تاکہ خرابی نہ ہو۔ اور اسی سلسلے میں ایک دلیل بھی دیتے ہیں شاہ صاحب، جیسے سورج کے طلوع ہوتے وقت یا غروب ہوتے وقت شیطان جو ہے اپنے دونوں سینگوں کے درمیان جو ہے سورج کو کر لیتا ہے، اس لیے جو ہے اس وقت نماز ممنوع قرار دی گئی ہے۔ پھر تیسری شق یہ ہے، یعنی تیسری قسم یہ ہے کہ اسرار شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کبھی تحریف سے روکتے ہوئے، تحریف دین میں تحریف سے روکتے ہوئے آپ نے منع یعنی اسرار شریعت بتائے، جیسے ایک نفل پڑھنے والے کے پیچھے ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی، آپ نے کہا کہ تمہاری رائے درست ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ کسی بھی حرج کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار شریعت بتائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر شخص کے لیے 2 کپڑے ہیں؟ کیا تم میں ہر شخص کے پاس دو چادر ہیں؟ تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار شریعت یہ بتایا کہ ایک کپڑے سے بھی نماز ہو سکتی ہے، اس میں جو ہے حرج کو دور کیا۔ اور پانچویں قسم یہ ہے کہ اس میں جو ہے رغبت اور خوف دلانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار شریعت بیان کیے، اور اس قسم میں
شاہ صاحب نے کوئی مثال بیان نہیں کی۔ چھٹی قسم شبہات کو رفع کرتے ہوئے، یعنی صحابہ کے کچھ شبہات ہوتے تھے اس کو دور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسرار شریعت بیان کیے، جیسے جامع مسجد میں نماز پڑھنے یا مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے گھر میں یا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا یا 25 گنا زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح شرمگاہ کو صحیح طور سے حلال جگہ استعمال کرنے میں بھی ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی شرمگاہ کو استعمال کرے تب بھی اس کو جو ہے ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر وہ گناہ میں استعمال کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حلال جگہ استعمال کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح چھٹویں قسم جو شبہات کو دور کرنا ہے، اسی میں ایک بات یہ ہے کہ دو مسلمان اگر باہم لڑتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں دوزخی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا قاتل کا تو ہم جانتے ہیں لیکن مقتول کیوں دوزخی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کا خواہش مند اور خواہاں تھا۔ پھر اسی طرح صحابہ نے بھی اپنے اسرار بتلائے، جیسے عباس رضی اللہ عنہ نے اسرار شریعت میں جمعہ کے غسل کی فرضیت کی وجہ بتلائی۔ وجہ کیا ہے یہ شاہ صاحب نے بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کسی بھی درخت کے پھلوں کو مکمل پھل بننے سے پہلے فروخت کرنے میں کیا، یعنی فروخت کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے، یہ بھی بتلایا۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کے صرف 2 رکنوں کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے، صرف باقی 2 کو کیوں نہیں دیا جاتا، یعنی 4 رکنوں کو کیوں نہیں دیا جاتا، یہ بھی انہوں نے وجہ بتلائے۔ یعنی صحابہ نے بھی اسرار شریعت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین و مقلدین، یعنی جو بھی بڑے بڑے علماء تھے ان لوگوں نے اسرار شریعت بیان کرتے، یعنی انہوں نے بیان کیا ہے، مگر کسی نے اس پر مستقل کتاب نہیں لکھی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مستقل جب کسی نے کتاب نہیں لکھی تو بعض لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جب کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا تو تم کیوں اٹھاتے ہو؟ تو میں نے یہ سمجھا، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ جب صحابہ نے یہ کام کیا ہے، رسول اللہ نے یہ کام کیا ہے، گرچہ کہ زبانی کیوں نہ ہو، تو میں قلمی طور پر اس کام کو کیوں نہیں کر سکتا اور بالترتیب ایک کام کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس طرح انہوں نے اس کتاب کی ابتدا کی۔ پھر اسی طرح وہ لوگ شاہ صاحب جو ہے آخر میں کہتے ہیں کہ اعمال کا ثواب اور عذاب عقلی طور پر ناپنا صحیح ہے، یہ جو کہتے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یعنی شاہ صاحب اس قول کی تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اعمال کا ثواب و عذاب عقلی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایک اور جملہ ہے جس کی تردید شاہ صاحب کرتے ہیں کہ شریعت نہ کسی چیز کو واجب کرتی ہے نہ کسی چیز کو حرام کرتی ہے۔ اس جملے کی بھی تردید کرتے ہیں شاہ صاحب، کہتے ہیں کہ شریعت ہی واجب کرتی ہے اور شریعت ہی کسی بھی چیز کو حرام کر سکتی ہے، کسی عقل کو اتنا درک نہیں، اتنی مداخلت نہیں کر سکتی کہ وہ کسی چیز کو واجب یا حرام کرے۔ اور اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ احادیث ان 2 جملوں کا علانیہ طور پر رد کرتے ہیں کہ اعمال کا ثواب و عذاب عقلی نہیں ہے، اور اسی طرح شریعت کسی بھی چیز کو واجب کرتی ہے اور حرام کرتی ہے۔ اس کا جواب جو ہے دلائل سے دیتے ہیں، جیسے تراویح کی فرضیت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، یعنی 3 دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو اس سے پتہ چلا کہ شریعت کچھ واجب بعد میں بھی کر سکتی ہے۔ پھر اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر شریعت واجب اور حرام کرنے کا حق نہ رکھتی تو کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں مقیم تنگی کے باوجود افطار کیوں نہیں کر پا رہا، مقیم تنگی ہونے کے باوجود روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ کیونکہ شریعت کو یہ حق ہے۔ پھر اسی طرح مسافر سہولت ہونے کے باوجود روزہ کیوں توڑ رہا ہے؟ کیوں وہ آرام سے رہ سک رہا ہے؟ یعنی بغیر روزے کے افطاری کے ساتھ جو ہے بغیر روزے کے مسافر بسہولت کیوں رہ رہا ہے جبکہ وہ اس کے پاس سہولت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت جو ہے کچھ حق رکھتی ہے۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ منقولات کو جس طرح دیکھیں اس طرح عمل کر لیں، جب کہ کوئی حدیث معلوم ہو گئی وہ حدیث صحیح ہے تب جو ہے ہم عمل کر لیں، ہماری عقلوں پر آ رہی ہے، ہمارے اعتماد پر، ہمارے بھروسے پر اتر رہی ہے، اس پر موقف نہ رکھیں، عقلوں پر اترے نہ اترے پہلے جو ہے اس پر عمل کر لیں۔
کیونکہ ہماری عقلوں پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یعنی نبی پر زیادہ اعتماد ہے، ہماری عقلوں پر نہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنی رائے سے دین میں مداخلت کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ شریعت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آقا نے اپنے غلام کے لیے کچھ طبیب رکھے، اپنے غلاموں کے لیے طبیب رکھے، تو طبیب نے یعنی ڈاکٹر نے جس طرح غلام کے لیے دوائی بتلائی، بعض غلاموں نے اس پر عمل کیا، یعنی جن لوگوں نے عمل کیا وہ لوگ جو ہے کامیاب ہو گئے، جو لوگ عمل نہ کیے وہ کامیاب بھی نہیں ہوئے، بیمار بھی ہوئے اور آقا کے غصے کے بھی شکار ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے کہتے ہیں کہ فرشتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت کی کہ ایک آدمی مہمانوں کو بلاتا ہے، میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی مہمانوں کو بلائے، بعض لوگ گئے کھائے تو انہوں نے تناول فرمایا، بعض لوگ جو نہیں گئے ان لوگوں نے کچھ نہیں پایا۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے میں اس طرح ہوں جس طرح کوئی شخص اپنی آنکھوں سے لشکر کی طرف دیکھ کر یہ کہے کہ میں تمہیں بڑے لشکر سے آگاہ کرتا ہوں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ تو جن لوگوں نے راتوں رات اپنا سامان لے کر نکل گئے، جو لوگ نکل گئے وہ محفوظ رہے، اور جو نہ نکلے وہ جو ہے بے خوبن بن کر جو ہے اس لشکر کی زد میں آ گئے۔ تو یہ تمام بیان کرنے کے بعد اور بھی یعنی حجت اللہ البالغہ کا مقدمہ اور بھی باقی ہے، انشاءاللہ اگلے دروس میں ان کی اگلی چیزوں کی وضاحت ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سمجھا اللہ تعالیٰ اسے اور اچھی طرح سمجھنے، حکمت کے ساتھ اسے یاد رکھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔